الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بلکہ بے شمار دلیلوں میں سے ایک آپ کے وہ ارشادات بھی ہیں جن میں آپ نے آگے آنے والے زمانے کے اندر کیا کیا ہوگا اس سے اپنی امت کو ازراہ شفقت و محبت باخبر کیا تھا۔ آپ کوئی نجومی نہیں تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر آپ مستقبل کے بارے میں کچھ بتاتے، آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پاس چونکہ آپ کی امت قیامت تک کے لیے تھی تو قیامت تک کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کیا کیا خطرے اور چیلنجز درپیش ہوں گے، اس کے بارے میں بہت کھول کر بڑے واضح لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی امت کو بالکل آگاہ فرما دیا۔ اب اگر ہم بے خبر ہیں تو اس میں اللہ کے رسول کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو ہماری محرومی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری جہالت ہے، اور دنیا کی محبت بلکہ اس کی پرستش اور پوجا میں ہمارا دن رات لگا رہنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بالکل ضروری باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ ہم سورہ قل واللہ احد اٹک کے پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بالکل مکمل مسلمان ہیں۔ اتنی ناقدری ہے یہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی سخت ناقدری ہے کہ جس کی مذمت کے لیے، جس کے خطرناک ترین گناہ ہونے کے لیے کم سے کم میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے بعد آنے والے جو حادثے اور واقعات ہوں گے، خود ان کی امت کن مرحلوں سے گزرے گی، کن گمراہیوں میں پھنسے گی، کن خطروں میں گھرے گی، اس سب کے بارے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ آپ نے بتایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نیک اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، سستی اور کاہلی مت کرو، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے بھیانک فتنے آنے والے ہیں کہ جو اندھیری تاریک رات کی طرح تم کو اندھیروں میں مبتلا کر دیں گے۔
اس سے پہلے کہ وہ دور آئے، وہ زمانہ آئے، وہ فتنے آئیں، وہ حالات آئیں، تم اپنے کو ایمان اور اعمال کے لحاظ سے اتنے مضبوط کر لینا کہ وہ فتنے تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ جیسے کوئی وبا آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے ذمہ دار حکومتیں اپنے شہریوں کو بتاتی ہیں کہ یہ وبا آنے والی ہے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے یہ کرو۔ اس سے زیادہ شفقت، محبت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور اپنی پوری امت کو آنے والے حالات سے باخبر کیا، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دور آئے جب کیا ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ دور آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ ایسے حالات آئیں گے تم پر کہ آدمی صبح کو اچھا بھلا ایمان والا ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے حالات آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کچھ درمیان کے لفظ نہیں بولا اللہ کے رسول نے، یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ گناہ کرنے لگے گا، وہ فلمیں دیکھنے لگے گا، وہ فحش تصویریں دیکھنے لگے گا، نہیں، فرمایا صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ابھی اور 50 سال، 60 سال، 100 سال غفلت کی نیند سونے کی گنجائش ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ آپ کو شاید خبر نہ ہو، 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہمارے ملک میں مرتد ہو چکی ہیں۔ سب لوگ ہماری آپ کی طرح غافل نہیں ہیں، کچھ ہیں جن کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، انہوں نے پچھلے 1 سال میں ایک محنت کی ہے، اور اس محنت میں اللہ کا شکر ہے اس گنہگار بندے کا مشورہ شامل تھا کہ بھئی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ صحیح تعداد معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو مجھے سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل نے بتایا، کہ آپ ہر ضلع کے اندر جو میرج رجسٹریشن کورٹ ہیں ان میں آپ پتہ لگوائیے، کسی کو بھیجیے، کیونکہ جو لڑکی اور لڑکا غیر مذہب میں شادی کرنے جاتا ہے یا سول میرج کرتا ہے، اس کو وہاں پر پہلے سے اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے، اور اس اپلیکیشن کے بعد وہ کورٹ یقینی طور پر اس کے نام بورڈ پر ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور 1 مہینہ کی مہلت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی آبجیکشن کرنا ہو تو وہ آ جائے۔ بورڈ پر لڑکے کا نام بھی ہوتا ہے، لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس پورے ملک کے کورٹس کے بورڈ کی جو ٹوٹل کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ خدا جانے کب ہوش آئے گا، خدا جانے کب تک ہم جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کو اللہ کا ولی سمجھتے رہیں گے۔ اور یہ صرف لڑکیوں کی تعداد بتا رہا ہوں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ہمیں یقین ہے کہ وہ رسول تھے کہ ہم کو شک ہے کہ وہ رسول تھے؟ رسول اللہ موسم کے حالات بتا رہے ہیں کہ کل کو بارش ہوگی اور پرسوں کو گرمی ہوگی،
حضور بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اپنے ایمان اور اعمال کی محنت کر لو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب کہ فتنوں کی بارش ہوگی اندھیری رات کی طرح۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو کوڑیوں کے مول بیچ دے گا، بعرض من الدنیا، ذرا سی پیسوں کی لالچ میں، ذرا سے مال کی لالچ میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ کیا بتاؤں، میری تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا، گستاخی معاف، ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی عذاب ہے اللہ کا ہمارے اوپر؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں بھیجتے ہیں اور بالکل خبر نہیں لیتے کہ ہماری لڑکی وہاں سے سائنس پڑھ رہی ہے یا وہاں فحاشی پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی وہاں سے میتھمیٹک اور فزکس پڑھ رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے، بالکل بے خبر ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ، باحیا بناؤ، بے پردہ مت رکھو، تو یہ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا پرانے زمانے کی باتیں؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا تو رسول اللہ بدل گئے، اللہ بدل گیا، قرآن بدل گیا، اسلام بدل گیا، کیا بدل گیا؟ یہ کہیے کہ ہم بدل گئے، زمانے کو مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا، جھوٹ ہے کہ یہ زمانہ بدل گیا، کہیے کہ ہم بدل گئے، ہم منافق ہو گئے، ہم نے ایمان کو، جنت کو معمولی چیز سمجھا ہے، ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، جو لڑکیاں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں، کبھی آپ فالو کیجئے اپنی بیٹی کو، جو لڑکی برقع پہن کے نکلتی ہے اس کو، باپ کو کہہ رہا ہوں میں، اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھیے کہ کیا وہ برقع گھر سے باہر کتنی دور تک رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ برقع لپٹ کر پرس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتنی بے خبر ہے امت مسلمہ۔ میں چند دنوں پہلے شاید جب حاضر ہوا تھا یہاں تو یہ بات کہہ چکا تھا، میں پھر دہراتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ کہا ہو کیونکہ میں ہزاروں جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ RSS نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اردو زبان بہترین لکھنوی زبان سکھاتے ہیں، تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے، اور جاب دیں گے، 3 چیزیں دیں گے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہمارے نوجوانوں کو، وہ نوجوان، وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے، اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے، اور پھر 2.5 لاکھ کا چیک بھی ملے گا، ذاتی مکان بھی ملے گا، اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے، وہ تلک اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل، اتنی مصیبت ہے۔ یہاں تو ہم کو مفت میں لڑکی مل رہی ہے، بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے۔ اس مہم پر لگ گئے ہیں کروڑوں نوجوان، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا، کون سا درہ چاہیے، کون سا تماچا چاہیے، کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لیے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یہ جو اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے۔
ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے، مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا. یہ بہت چھوٹا کام ہے. اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو ان سے. ڈراؤ دھمکاؤ بھی، لالچ بھی دو. ڈرانا دھمکانا بھی اپنے پچھلے ایک ہفتے میں خوب سن لیا، اور لالچ دینے کی بات اگر نہ سنا ہو اور کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو جاگ جاؤ. اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اکبر الہ آبادی جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے شعر کہا تھا. وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی حاجی صاحب اور حافظ قرآن نہیں تھے، انگریزوں کے زمانے میں ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے یہ شعر کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. خالی وہ کالج بھیج دیتا بس ختم، وہ تو قتل ہو ہی جاتے ہیں. اپنے ادارے قائم کرنا، اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ. میں بالکل نہیں کہتا کہ اپنا پڑھوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لوٹے، ان کا ایمان بھی چھینے. اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کوئی پاگل پن دنیا میں نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ان پڑھ رہے. جس کو لگتا ہو کہ یہ غلط جملہ ہے بھگتے گا انشاءاللہ. ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. ان خبروں کو میڈیا ہائی لائٹ کبھی نہیں کرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو سیکولر دکھانا ہے، کیسے وہ ہائی لائٹ کر دے گا؟ قرآن مجید کی یہ آیت لرزا دینے والی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. چاہے جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، خوب کمبل بانٹے ہوں گے سردیوں میں، خوب بیواؤں یتیموں کو پیسہ بانٹا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب برباد ہو جائے گا. دنیا اور آخرت دونوں جگہ کوئی بھی اس کو برکت اور ثواب نہیں ملے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہیں گے. قرآن میں بھی شک ہے ہم کو. قرآن بھی کسی مولانا کی بات ہے، قرآن بھی کسی مولوی کی بات ہے. اصل میں ہم انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بات کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تو مولوی کے نام پر اللہ کے نام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں. اللہ کو کہنے کی ہمت نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی میکے واپس چلی جائے گی. یہ قیامت سے پہلے، بلکہ اسلام کے غلبے سے پہلے، حق کے غلبے سے پہلے، میں یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، حق کے غلبے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پروسیس شروع کیا جاتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اندر سے مومن نہیں ہیں، وہ چاہے ٹوپی کرتا کچھ بھی پہنتے ہوں، اندر سے مومن نہیں ہیں، یقین اللہ کی ذات پر، قرآن کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر، محمد الرسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں اتری ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کئی ارب کی تعداد میں ہوں، مسلمانوں کے اندر سے نکال کر مرتد بنا کر الگ کر دیں گے. یہ ہمیشہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. یہی ڈرنے کی بات ہے. بالکل قسم کھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کان پکڑ کے نکال دیں گے اس شخص کو جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوگا. آخر میں تھوڑے سے لوگ پکے اہل ایمان رہیں گے، ان کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ان کے ذریعے سے حق کا غلبہ ہوگا. یہ سب حدیثوں میں آیا ہے، یہ سب قرآن مجید کی 20 آیتوں میں ہے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا. کہیں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، بہت تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے. خدا جانے میرے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے.
آپ کے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، 3 حج کرنے والا انسان کب مرتد ہو جائے۔ ابھی کل مجھے کسی نے ویڈیو میسیج بھیجا ہے، ایک حافظ قرآن کی بیٹی مرتد ہو گئی۔ اتراکھنڈ سے میرے پاس میسیج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی، کچھ خبر نہیں ہے۔ عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر، خدا جانے کون سا نشہ پہ آیا ہم نے۔ ابھی 2 روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی ہے، ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے 5 روپے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ایمان چھن رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں ایمان پر۔ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت میں؟ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ وہ کہے گا میرا نام تو زین العابدین تھا، میرا نام تو محمد سجاد تھا۔ نام سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گا جن کا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ محمد رسول اللہ نبی برحق ہیں، اور وجاءتہم البینات، اور ان تک خدا کی واضح رہنمائیاں اور نشانیاں بھی آئی تھیں، کیسے ان کو ہدایت دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کھلا ہے، یا آپ کو چاہے جتنی بری لگے بات۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا، میں نے آکسفورڈ میں تقریریں کی، کیمبرج میں تقریریں کی، میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس میں 7 لیکچرز میرے ہوئے، میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے۔ میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی، اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی، اور ان کی نگرانی نہ کی، تو آپ کے گھروں میں خدا جانے کیا کیا ہونے والا ہے۔ میں نے آج اپنی ذمہ داری اس مسجد کے اعتبار سے بالکل ادا کر دی، اب میں آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت،
नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हम आपके बंदे आपके हुजूर में हाजिर हैं। अल्लाह हमारी गफलतों, हमारे गुनाहों, हमारी नाफरमानियों के नतीजे में अब तक तो जान जा रही थी, माल लुट रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थीं। अल्लाह अब तो ईमान पर डाके पड़ रहे हैं। अपने करम से अल्लाह पूरी उम्मत की ईमान को बचा लीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत को गफलत से निकाल लीजिए। अल्लाह बिलखुसूस हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, अल्लाह ये ज़्यादा समझदार नहीं, पुख्ता जहन नहीं, गलत माहौल कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, कोई ईमानी तरबियत भी हम उनकी नहीं करते। अल्लाह हमारे जुर्म की सज़ा उनको मत दीजिए। अल्लाह हमारे जुर्म की सज़ा उनको मत दीजिए। अल्लाह हमें भी माफ़ कीजिए, उनको भी माफ़ कीजिए। अल्लाह उनको भी वापस ले आइए जो चले गए। अल्लाह जन्नत गई, जहन्नम में कब फ़ैसले हो गए। अल्लाह आप तो फ़ैसले बदल सकते हैं, आप दिलों को पलट सकते हैं। अल्लाह आप दिलों को पलट सकते हैं। अल्लाह अपने करम से अल्लाह वो अरब का एक बहादुर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जान से मार देने के लिए घर से निकला था और मिनटों में आपने उसके दिल को बदल दिया और वो हाजिर होकर घुटने के बल बैठकर कहने लगा। जब हुजूर ने पूछा इब्न खत्ताब क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा मैं कलमा पढ़ने आया हूँ। सहाबे किराम ने इतना ज़ोरदार नारे तकबीर बुलंद किया कि पूरे मक्के की वादियाँ गूंज उठीं और फिर आपने उनको कलमा पढ़वाया। और फिर वही उमर क्या बने, ऐसे बने कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होने वाला होता तो यही उमर को नबूवत मिलती। अल्लाह आप इस तरह बदलते हैं, पस्तियों से बुलंदियों तक इस तरह पहुंचाते हैं। अल्लाह हमारी गफलत की वजह से जो हज़ारों लाखों अल्लाह हमारी बच्चियाँ, अल्लाह हमारे नौजवान लड़के अल्लाह कुफ्र की गोद में चले गए। अल्लाह हम इकरार करते हैं कि इसमें हमारी कोताही को बड़ा दखल है। ए अल्लाह उनको वापस भेज दीजिए, अल्लाह उनको वापस भेज दीजिए, अल्लाह उनको वापस भेज दीजिए। और अल्लाह हम सबको आज से अपनी बच्चियों और बच्चों को अल्लाह ईमान सिखाने की फ़िक्र अता फरमा दीजिए। हम उनको ले कर दर्स कुरान के हलक़ों में जाएं, हम उनको ले कर उलमा और सालिहीन के पास जाएं, बुज़ुर्गों से उनके लिए दुआ करवाएं, ख़ुद भी दुआ करें। अल्लाह हमारी गफलत से हमको छुटकारा दिला दीजिए। अल्लाह हमारी जान छुड़ा दीजिए उस गफलत से। अल्लाह हमको दो पैसे की फ़िक्र होती है मगर अपनी औलाद की जन्नत की फ़िक्र नहीं होती। ए रब्बे करीम अपने करम से हम सब की औलादों को, औलादों की औलादों को और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को, पूरे ख़ानदानों को ईमान पर कायम रखिए और ईमान की हकीकत अता फरमा दीजिए, ईमान की मिठास चखा दीजिए, ईमान की लज्जत सिखा दीजिए और अल्लाह कुफ्र की बुराई दिलों में उतार दीजिए। ए अल्लाह वो दीन, अल्लाह जो तौहीद सिखाता है, अल्लाह जो क्या सिखाता है, अल्लाह उस दीन को छोड़कर लोग ऐसे दीन की तरफ जाएं जिसमें जिहालत है, तवहुम परस्ती है। अल्लाह बिल्कुल जिहालत है। अल्लाह अपने करम से ऐसी गुमराही से अपने महबूब की उम्मत को बचा लीजिए। जब ये ख़बरें आपके महबूब को पहुँचती होंगी तो आप पर क्या गुज़रती होगी, अल्लाह आप पर क्या गुज़रती होगी कि मेरी उम्मत अब सता रही है। क्या मुझे अबू जहल ने कम सताया था? क्या मुझे अबू लहब ने कम सताया था? अब मेरी उम्मत मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले अल्लाह वो मुझ पर वो मेरे सीने पे बल्लम भोंक रहे हैं, मुझे खंजर भोंक रहे हैं, मुझे कब्र में भी आराम से नहीं रहने देते। है रब्बे करीम हम बड़े मुजरिम हैं, हम बड़े मुजरिम हैं। आज जुमे में आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। अल्लाह उन सब की तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें कोताहियों को माफ़ फरमा और अब हर एक को अपने औलाद की जिस तरह सेहत की फ़िक्र होती है, तालीम की फ़िक्र होती है, उससे ज़्यादा अपने औलाद को ईमान की और इस्लाम की अपने औलाद की फ़िक्र अता फरमा। अल्लाह उनको ढूंढें कौन सी ऐसी मजलिसें हैं जहाँ मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊँ, अपनी बच्चियों को लेकर जाऊँ।
اپنے گھر والیوں کو لے کر جاؤں تاکہ ان کے کانوں میں بھی تو کچھ آواز پڑے۔ اللہ ہماری مسجدوں میں اللہ پردے کے پورے احتیاط کے ساتھ مستورات کی آمد کو شروع کروا دیجئے۔ ہماری بچیاں بھی تو مسجدوں میں آئیں، ہمارے عورتیں تو مسجدوں میں آئیں۔ ان بیچاریوں کے تو کان میں کچھ پڑتا ہی نہیں، کچھ مردوں کے کان میں تو پڑ بھی جاتا ہے، لیکن عورتوں اور بچیوں کے کان میں تو پڑتا ہی نہیں، سوائے کفر گمراہی کی باتوں کے، سوائے فلمی گانوں کے ان کے کان میں کچھ نہیں پڑتا۔ اے رب کریم، سنجیدگی کے ساتھ ہر مسجد کے ذمہ داروں کو اس بارے میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جمعے کا واسطہ دیتے ہیں، جمعے کے دن آپ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کو جمعے کا واسطہ دیتے ہیں، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ سب بھی عطا کر دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے جب تک آپ ہم کو زندہ رکھیں، ہم میں سے ایک ایک کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھیے گا، صحت عافیت اور عزت کے ساتھ زندہ رکھیے گا، بہادری اور جرت کے ساتھ زندہ رکھیے گا۔ اور اے اللہ، جب آپ اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کریں، وقت موعود آ جائے تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلائیے گا، اور محض اپنے کرم سے اللہ بلا حساب و کتاب مغفرت کا پروانہ ہاتھ میں دے کر جنت میں داخل کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے حساب لیا تو زندگی کا حساب تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی قسم ہم 1 گھنٹے کا بھی حساب نہ دے پائیں گے، ایک صبح اور ایک شام کا بھی حساب نہ دے پائیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔